کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسا فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کسی ایک کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں بھائی شہر کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کی تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس شخص نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب اعلیٰ ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، البتہ اونٹنی کے اثاث ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ 4تھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا بس مطلب اتنا بنتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا لگ رہا تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ جس راہ سے ہم آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر اس کا کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکی ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، جس عورت نے یہ روٹیاں پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتے کو مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا
کہ یہ گوشت کتے کا گوشت ہے۔ اس نے بتایا گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہیں جو پورے دنوں کے ساتھ اور حمل سے ہے؟ دوسرے نے کہا، جناب یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر ایسا لگا؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے تو پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ نکالا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو باپ کی مال سے وراثت ملے گی۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ اس نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنے ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے اور نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے فرد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے، اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر یہ بچہ ملا، تو تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو میرے دوستوں، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایات جن میں حکمت کے درس ہوتے ہیں۔ یہ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔